السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں APP اور اب تک کی اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں سعدیہ کمال۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کا تمام وفاقی اکائیوں میں ماحول کے تحفظ کے لیے 15 قومی پارک قائم کرنے کا اعلان۔ ماحول کو محفوظ بنانے کے اقدام کا اجرا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، قومی پارکوں کے تحفظ کے لیے صوبوں کو رہنما اصول دیے جائیں گے۔ ماضی کی حکومتوں نے ماحولیات کو اہمیت نہیں دی، وقت آ گیا ہے کہ ہم ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ نیشنل پارکس کا قیام آنے والی نسلوں کے لیے اہم قدم۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل IG کی تعیناتی سے جنوبی پنجاب کے صوبے کی خواب کی عملی تعبیر کا آغاز ہو چکا۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے پولیس سے متعلقہ معاملات اور انتظامی معاملات ملتان اور بہاولپور میں ہی حل ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے حوالے سے ویڈیو بیان۔ کہا، جنوبی پنجاب کے ایک منتخب نمائندے کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کی ملاقات۔ بجٹ اجلاس، قانون سازی اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا، کورونا وبا کے باعث پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی۔ موجودہ حکومت کی طرف سے ٹیکس فری بجٹ پیش کرنا خوش آئند ہے۔ اراکین پارلیمنٹ نے بجٹ اجلاس کے دوران جس نظم و نسق کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے پیمز میں بیت المال کے جدید سافٹ ویئر سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ جدید سسٹم کے تحت مستحق مریضوں کو علاج کے لیے امدادی رقوم کمپیوٹرائز طریقے سے تیز تر اور شفاف انداز میں فراہم کی جا سکیں گی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ حکومت وعدے کے مطابق پسماندہ طبقات کی فلاح کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ یہی ریاست مدینہ کی حقیقی شکل ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا 4339 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کنفرم کیسز کی تعداد 2,17,809 ہو گئی۔ گزشتہ روز کورونا سے 78 اموات ہوئی۔ جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,473 ہو گئی۔ وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ۔ اب تک 1,04,694 افراد مہلک وائرس کو شکست دے کر صحت یاب بھی ہو گئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس نے 5,19,050 انسانی جانیں نگل لی۔ وائرس سے اب تک 1 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہو چکے۔ وائرس سے اب تک 60,32,381 مریض بھی صحت یاب ہوئے۔ سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں امریکہ پہلے، برازیل دوسرے، جبکہ روس تیسرے نمبر پر ہے۔ خلیجی ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا آپریشن 1.5 ہفتے تک مکمل کر لیا جائے گا۔ پاکستان کی فضائی حدود بیرون ملک پھنسے ہوئے افراد کو واپس لے جانے کے لیے کھولی گئی ہے۔ معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موحد یوسف کی NCOC اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ۔ کہا، بیرون ممالک جانے والے افراد اپنا کورونا ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ تھوڑی علامات والے مسافر کو بھی سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری۔ اب تک 9,226 مربع کلومیٹر پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے مطابق پنجاب میں 8,48,317 ایکڑ، سندھ میں 1,41,097 ایکڑ پر آپریشن کیا جا چکا۔ خیبر پختونخوا میں 1,54,441 ایکڑ، جبکہ بلوچستان میں 3,314 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر اضافی فوج کی تعیناتی سے متعلق خبریں مسترد کر دیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا، LOC پر کوئی نقل و حرکت یا اضافی افواج کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں فوجیوں کی اضافی تعیناتی۔ چین کی طرف سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبریں جھوٹ، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے برعکس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اراکین پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ اراکین اسمبلی نے اپنے حلقوں کے مسائل، فلاح عامہ کے منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، وزیر اعظم کی قیادت میں نیا پاکستان آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ منتخب نمائندوں کے جائز کام ہر صورت ہوں گے۔
और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की नवीज सुना दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और शदीद मरतूब रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहली खबर आपसे शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम विफाकी इकाइयों में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 15 कौमी पार्क कायम करने का ऐलान किया है। आज इस्लामाबाद में माहौल को महफूज बनाने के इक़दाम का इजरा करते हुए उन्होंने कहा कि इन कौमी पार्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबों को रहनुमा असूल दिए जाएंगे। माजी की हुकूमतों ने माहौलियात को अहमियत नहीं दी। वक्त आ गया है कि हम माहौल को महफूज बनाने के लिए इक़दाम करें। नेशनल पार्क्स का क़याम आने वाली नस्लों के लिए अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस मंसूबे में मकामी लोगों की शमूलियत से पार्क्स और नायाब जानवरों की हिफाजत मुमकिन होगी और रोज़गार के मौक़े भी मैसर आएंगे। नए सियाहती इलाके खोलने से कबल बानी लार्स बनाए जाएंगे और शहरों के लिए भी मास्टर प्लान और टाउन प्लानिंग की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान खूबसूरती से मालामाल और तनव्वुर से भरपूर मुल्क है। यहाँ 12 इकोलॉजिकल जोन्स हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं। पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ में दुनिया को गहरी दिलचस्पी है। मंसूबे के तहत मुल्क के शिमाली, पहाड़ी, मैदानी और जुनूब में साहिली इलाकों में 7300 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर 15 नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे। उनमें उनको हाल ही में कौमी पार्क्स का दर्जा दिया गया है, जबकि 6 दीगर का भी ऐलान किया गया था, लेकिन उन पर काम नहीं किया गया। अब इन तमाम पार्क्स को पहली बार मुकम्मल तौर पर फाल बनाया जाएगा और उनके मुनासिब इंतजाम और इंसराम का निज़ाम वज़ा किया जाएगा। इस मंसूबे से इब्तदाई मरले में तकरीबन 5000 रोज़गार के बराह रास्त मौक़े मैसर आएंगे। आपसे खबर शेयर करें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जनूबी पंजाब के सूबे का वो ख्वाब जो हमने अपने मंशूर में समोया था, आज उसकी अमली ताबीर का आगाज़ हो चुका है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG के तैनाती से जनूबी पंजाब के सूबे के ख्वाब की अमली ताबीर का आगाज़ हो रहा है। जनूबी पंजाब के हवाले से वीडियो बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैं जनूबी पंजाब के एक मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब और एडिशनल IG जनूबी पंजाब की तैनाती अमल में लाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरी दोनों अफसरान से बात हुई है, वो अपना चार्ज संभालने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उन्हें पूरी तरह ब्रीफ कर दिया है कि हमारी उनसे तवक्कुआत क्या हैं। जनूबी पंजाब के लोगों को अब अपने कामों के सिलसिले में लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके पुलिस से मुतल्लिका मामलात और इंतज़ामी मामलात मुल्तान और बहावलपुर में ही हल होंगे। दोनों अफसरान बहावलपुर और मुल्तान दोनों जगहों पर अपने दफातर कायम करेंगे और वहाँ बैठकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। ये इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के हवाले से भी इंतहाई अहम कदम है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने मुलाकात की है, जिस दौरान बजट इजलास, कानून साजी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में पार्लिमान की हुकूमत की निगरानी के किरदार को मजीद फाल बनाने पर गौर किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि कोरोना वबा के बाइस पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई है। मौजूदा हुकूमत की तरफ से टैक्स फ्री बजट पेश करना खुश आइंद है। अरकान पार्लियामेंट में बजट इजलास के दौरान जिस नज़्म नस्क का मुजाहरा किया वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की मौजूदगी के बावजूद अरकान को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम किए गए हैं। मौजूदा हालात में अरकान की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में बहस में हिस्सा गैर मामूली है। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों की जानिब से खुलकर अपना नुक्ता नज़र पेश किया गया। मुलाकात में 8 जुलाई को शुरू होने वाली कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे पर भी गौर किया गया। डॉक्टर बाबर अवान ने ईवान को खुशगवार माहौल में चलाने पर स्पीकर को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बजट सेशन के दौरान अरकान की तरफ से पेश की गई तजावीज़ हुकूमत को आइंदा बजट बनाने में मददगार साबित होंगी। और आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराइसियत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने पीम्स में बैतुल माल के जदीद सॉफ्टवेयर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। जदीद सिस्टम के तहत मुस्तहिक मरीजों को इलाज के लिए इमदादी रकूम कंप्यूटराइज तरीके से तेज़ तर और शफाफ अंदाज में फ्राहम की जा सकेंगी। पीम्स में बैतुल माल और वजारत सेहत के इश्तराक से शुरू किए गए मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मामले ख़ुसूसी
ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ حکومت وعدے کے مطابق پسماندہ طبقات کی فلاح کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے. یہی ریاست مدینہ کی حقیقی شکل ہے جہاں وسائل کا رخ ضرورت مندوں کی جانب موڑا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ غریب اور ضرورت مند مریضوں کے علاج کے لیے مالی امداد کی فراہمی کو جدید خطوں پر استوار کیا جا رہا ہے. تمام مراحل کو شفاف بنانے کے لیے بیت المال نے وزارت صحت کے اشتراک سے جدید مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا ہے. انہوں نے کہا کہ ابتدائی مرحلے میں اس سافٹ ویئر کو پمز اسلام آباد سے منسلک کیا گیا ہے جسے مرحلہ وار ملک بھر کے ہسپتالوں تک پھیلایا جائے گا. تو احساس جو ہے وہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا احساس ہے لوگوں کے لیے. تو اس نے جس طرح کا سوشل پروٹیکشن یا سماجی تحفظ دینا شروع کیا ہے لوگوں کو مختلف حوالوں سے، عورتوں کو، بیواؤں کو، جو معذور لوگ ہیں ان کو، وہ ایک ہمیں احساس نہیں ہو رہا اس چیز کا کہ وہ کتنی بڑی ایک تاریخ مرتب ہو رہی ہے اور وہ کتنا بڑا پروگرام ہے جس کی ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,339 کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,17,809 ہو گئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے جس کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 1,08,642 ہو گئی. سب سے زیادہ کیسز سندھ میں سامنے آئے جہاں مریضوں کی تعداد 46,795، پنجاب میں 77,740 کیسز رپورٹ ہوئے، خیبر پختونخوا میں 26,938 جبکہ بلوچستان میں 10,608 کیسز سامنے آئے. اسلام آباد میں 13,082 کیسز رپورٹ ہوئے، گلگت بلتستان میں 1,511 اور آزاد کشمیر میں 1,135 کیسز سامنے آئے. ملک بھر میں گزشتہ روز 78 مریض جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,473 ہو گئی. ملک بھر میں کرونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,04,694 ہو گئی ہے. اب بات کریں دنیا بھر کی. کرونا وائرس نے 5,19,050 انسانی جانیں نگل لی. وائرس سے اب تک 1,08,09,098 افراد متاثر ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں دنیا بھر میں 992 افراد وائرس سے ہلاک ہوئے جبکہ 14,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے. وائرس سے اب تک 60,32,381 مریض صحت یاب ہو چکے. کرونا وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں کیسز کی تعداد 27,79,000 سے زائد ہے. برازیل کرونا وائرس سے کیسز کی تعداد میں دوسرا سر فہرست ملک بن چکا ہے جہاں کیسز کی تعداد 14,53,000 سے زیادہ ہو گئی جبکہ روس کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں مریضوں کی تعداد 6,54,000 سے تجاوز کر چکی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موحید یوسف نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک میں تمام پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لانے کا آپریشن 1.5 ہفتے تک مکمل کر لیا جائے گا. پاکستان کی فضائی حدود خلیجی ممالک میں پھنسے ہوئے افراد کو واپس لے جانے کے لیے کھولی گئی ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر موحید یوسف نے کہا کہ کرونا وائرس ختم نہیں ہوا، نہ ہی ہمیشہ کے لیے پاکستانی فضائی حدود کھولی گئی ہیں. پاکستان شروع دن سے ہی باہر جانے والے مسافروں کی سکریننگ کر رہا ہے. بیرون ملک جانے والے افراد اپنا کورونا ٹیسٹ لازمی کرائیں. تھوڑے سے بھی علامات اگر ظاہر ہوں تو مسافر کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ عالمی میڈیا پر بہت سے کووڈ-19 پازیٹیو کے بیرون ممالک جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. پاکستان ذمہ دار ملک ہے اور کووڈ-19 کے حوالے سے اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. معاون خصوصی ڈاکٹر موحید یوسف نے کہا کہ برطانیہ ایسا ملک ہے جہاں ایئرپورٹ پہنچانے پر کرونا وائرس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. برطانیہ جانے والے ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد گاڑی لے کر گھر جاتا ہے اور گھر میں 14 دن قرنطینہ ہو جاتے ہیں. وہاں ٹھہرنے کے 7 دن بعد اگر پازیٹیو مثبت آتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کرونا وہاں سے لگا ہو. انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 ماہ کے دوران کرونا وائرس ٹیسٹ، اس کے اخراجات، قرنطینہ کے اخراجات حکومت نے اٹھائے، اسے تو کسی نے بھی نہیں سراہا. ڈاکٹر موحید یوسف نے کہا کہ وزارت خارجہ سفارتی سطح پر یورپی یونین کے ایشو کو دیکھ رہی ہے. پاکستان سنگل آؤٹ ہوا اور نہ ہی سنگل آؤٹ ہونے دیں گے. کووڈ-19 پر پاکستان نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے.
اور اب خبر شیئر کرتے ہیں آپ سے ملک میں جاری دوسرے بحران کی۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری۔ اب تک 3,81,852 مربع کلومیٹر رقبہ پر سروے اور 9,226 مربع کلومیٹر پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق صوبہ پنجاب میں اب تک تقریباً 3 کروڑ ایکڑ پر سروے اور 8,48,317 ایکڑ پر آپریشن کیا جا چکا۔ صوبہ سندھ میں اب تک 2 کروڑ ایکڑ پر سروے اور 1,41,097 ایکڑ پر آپریشن کیا جا چکا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 1,54,441 ایکڑ پر آپریشن کیا جا چکا ہے۔ صوبہ بلوچستان میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 3,914 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ اور آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر اضافی فوج کی تعیناتی سے متعلق خبریں مسترد کر دی ہیں۔ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ کنٹرول لائن کے ساتھ گلگت بلتستان میں پاکستانی فوجیوں کی اضافی تعیناتی اور چین کی طرف سے سکردو ایئر بیس کے مبینہ استعمال سے متعلق بھارت کے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی خبریں جھوٹ پر مبنی، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے برعکس ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR نے کہا کہ اس طرح کی کوئی نقل و حرکت اور اضافی افواج کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں چین کے فوجیوں کی موجودگی کی بھی واضح انداز میں تردید کرتے ہیں۔ اور آپ کو آگاہ کریں، کراچی شپ یارڈ اور انجینئرنگ ورکس میں پاک بحریہ کے لیے مقامی سطح پر تعمیر کیے جانے والے پلیٹ فارمز کے کانٹریکٹ پر دستخط کی تقریب ہوئی ہے۔ مقامی سطح پر ڈیزائن کردہ گن بوٹس اور اس کے ساتھ ہی معاہدے پر دستخط کی تقریب کا انعقاد وزارت دفاعی پیداوار میں کیا گیا ہے۔ پاکستانی بحریہ کی جانب سے مقامی طور پر ڈیزائن کردہ گن بوٹ ٹیکنالوجی اور جدید ہتھیاروں سے لیس اور تیز رفتار ہوگی۔ اس کی تعمیر کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں کی جائے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس نے کہا کہ یہ منصوبے دفاعی جہازوں کی تعمیر میں خود مختاری اور خود کفالت کا مظہر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس وقت کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں پاک بحریہ کے لیے یہ کلاسی جنگی جہاز، فاسٹ اٹیک کرافٹ اور ٹیکس، جبکہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے لیے میری ٹائم پیٹرول جہاز بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل میونیشنز پروڈکشن نے ماضی میں بین الاقوامی معیار کو یقینی بنانے کے لیے جہازوں کی بروقت فراہمی پر کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کی انتظامی اور افرادی قوت کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے حلقہ NA95 احمد خان نیازی نے آج یہاں پاک افغان بارڈر انگور اڈہ کا دورہ کیا۔ انگور اڈہ پہنچنے پر 131 ونگ کے کمانڈر کرنل جنید اور کیپٹن عصمت اللہ نیازی نے ان کا استقبال کیا اور ان کو 2 طرفہ تجارت، فنانسنگ اور امن و امان کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ احمد خان نیازی نے فوج کے جوانوں سے بھی ملاقاتیں کی اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ مادر وطن کے تحفظ کے لیے جوانوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت یہاں کی عوام کو کبھی مایوس نہیں کرے گی اور اب وزیرستان میں امن، ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ دورے کے اختتام پر کرنل جنید اور کیپٹن عصمت اللہ نیازی کی طرف سے احمد خان نیازی کو اعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئی۔ اور آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اراکین پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی ہے، جس میں منتخب نمائندوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اپنے حلقوں کے مسائل، فلاح عامہ کے منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنقید کی پرواہ کیے بغیر عوامی خدمت کے مشن کو جاری رکھیں گے، عوامی نمائندوں کی عزت میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندوں کے جائز کام ہر صورت ہوں گے، کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دوں گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے فردر اراکین پنجاب اسمبلی کے تجاویز کو نوٹ بھی کیا اور مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ بیمار مرغیوں کی موجودگی پر 2 شاپس سیل کر دی گئیں، 6 کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے ہیں اور اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ 1750 کلو مضر صحت ناقص گوشت ضبط بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان رانا کی اس رپورٹ میں۔ نے بتایا کہ ٹورنٹن مارکیٹ میں موجودہ اتھارٹی میڈ سیفٹی اور ویجیلنس ٹیموں کی ٹورنٹن مارکیٹ میں کارروائی۔ بیمار مرغیوں کی موجودگی پر 2 شاپس کو سیل، 6 کو بھاری جرمانے، 7 کو اصلاحی نوٹسز جاری کر دیے گئے، جبکہ 1750 کلو مضر صحت ناقص گوشت بھی ضبط کر لیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عرفان میمن نے بتایا کہ ٹورنٹن مارکیٹ میں موجودہ گولڈ سٹور، چکن شاپس اور سٹال کی مکمل چیکنگ کی گئی۔ مضر صحت ناقص گوشت کو پیپکو بٹی میں جلا کر تلف کرنے کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ مرغی کا گوشت خریدتے وقت
हमेशा सेहतमंद मुर्गी को अपने सामने ज़िबा करवाएं। अब्दुर्रहमान राना, APP न्यूज़, लाहौर। खबर दें आपको पिशावर से, जहां कैपिटल सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जनूबी इजला समेत दूर अफ्तादा इलाकों से बच्चियों को अगवा करने वाला मुनज़्ज़म गिरोह बेनकाब करके 2 खवातीन समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं। इस हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए SP सिटी वकार अजीम ने बताया कि गुलबहार पुलिस ने मुलजमान के जंगल से सदा पारा चनार से अगवाशुदा बच्ची को भी बाजियाब करा लिया है, जबकि गिरफ्तार शुदा मुलजमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वकार अजीम ने बताया मुलजमान ने बच्ची को 11 माह कबल सदा बाजार से अगवा किया था। मुलजमान मासूम बच्ची को नशा और अशिया खिलाते थे और कम धंधे पर बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया करते थे। SP सिटी ने बताया कि ये गिरोह मुगवी बच्चों से गदागरी करवाता था और लाखों रुपए के इवज बच्चियों की खरीदो फरोख्त में भी मुलविस है। ये अफराद इन गदागर बच्चों के फरार को नाकाम बनाने की खातिर उनकी कड़ी निगरानी करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है और नेटवर्क सामने आने के बाद तमाम गदागर बच्चों और बच्चियों की जांच पड़ताल की जाएगी। चित्राल के तारीखी कस्बे दरवेश में 70 साल बाद दरियाए चित्राल पर पुख्ता पुल की तामीर शुरू हो गई है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस पुल की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं चित्राल से गुल हमाद फारूकी अपनी इस रिपोर्ट में। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश में ओसेक के मुकाम पर दरिया चित्राल पर लकड़ियों का झूला पुल था, जो पुराना होने की वजह से निहायत बोसीदा हो चुका था। इलाके के लोग 70 सालों से इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। दरोश के बुजुर्ग सियासतदान हाजी गुल नवाज के कहने पर खसूसी नशस्त पर अक़लियती रुकन सूबाई असम्बली और वज़ीर आला के मुआविन खसूसी बराए अक़लियती उमूर वज़ीर के इलाज ने उसके लिए 10 करोड़ रुपए फंड मंजूर करके काम शुरू करवाया। हाजी गुल नवाज इस RCC पुल की तामीर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा करते हैं। पुल जो है 70 साल से इस एरिया में और रोश और उसिया के दरमियान कोई RCC पुल नहीं था। लकड़ का पुल था, सिर्फ पैदल लोग क्रॉस करते थे और छोटे गाड़ी क्रॉस करते थे। माल बरदार गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। इन लोगों के लिए यहाँ बहुत मुश्किलात थे। इसके अलावा मडागलस्ट और टूरिज़म के लिए वो मडागलस्ट में कोई कम से कम 3 अरब रुपये का पैकेज वज़ीर आला साहब ने मंजूर किया है। इसके लिए हम वज़ीर आला साहब का मशहूर है कि हमारे चित्राल के साथ वो खुसूसी मोहब्बत रखते हैं। इलाके के लोगों में भी इस पर काम के आगाज़ से खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये निहायत ख़तरनाक था। 1982 का पुल है, 1982 बना है। इसके बाद किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया है। इसमें ये पुल जो है ये उर्सूम, जंजीरेकू और इससे मुल्क इलाके स्वीर वगैरह से होते हुए उस्सा पे आखिर आगे होता है। इसमें से तलबा व तलबात और मुख्तलिफ गाड़ियाँ गुजरगाह, सबका गुजरगाह है। तो ये पुल बहुत अरसे से खस्ताहाल है। ताहम इलाके के लोग महकमा CNW की जिम्मेदार अफसरान से मुतालबा करते हैं कि वो इस RCC पुल की काम की बाकायदगी से निगरानी करे, क्योंकि इस ठेकेदार का बना हुआ एक RCC पुल का हिस्सा ओवीर में भी वक्त से पहले गिरकर टूट चुका था। कहीं इसका भी वही खशर न हो। गुल हमाद फारूकी, VNS APP चित्राल। और आखिर में मौसम की खबर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और शदीद मरतूब रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जज़ूब, मशरकी सिंध, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश सिंध मीरपुर खास में 18, मिठी 8, पारा चनार 5, जबकि नारोवाल में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू, मोहनजोदड़ो में 47, लाड़काना 46, जैकबाबाद, रोड़ी और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की तफसीलात। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।